حضرت مالک بن دینار ایک ولی اللہ ہے، بڑے کامل ولی اللہ. وہ گزر رہے تھے ایک دفعہ بصرہ کی گلیوں سے، بصرہ کی گلی سے گزر رہے، اچانک دیکھا ایک لونڈی باندی جو بادشاہوں کی اور خلفاء کی باندیاں ہوتی تھی، وہ بن سنور کر بڑے جاہ و جلال اور حشم و خدم کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، زیورات میں سج دھج کر، لباس خوبصورت زرق برق پہن کے چلی آ رہی ہے. خادم ساتھ ہیں، باندی کے ساتھ خادم ہے. وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی باندی ہے، بادشاہ کی محبوبہ ہے، سمجھ گیا. حضرت مالک بن دینار عاشق ہیں، اللہ کے عاشق فقیر، وہ اس باندی کے قریب چلے گئے. ان کے حال بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کے قال بھی عجیب ہوتے ہیں، عاشقوں کے احوال بھی عجیب ہوتے ہیں. اس باندی کے قریب چلے گئے اور جا کر پوچھا، باندی تیرا مالک تجھے فروخت کرنا چاہتا ہے؟ تیرا مالک تجھے فروخت کرنا چاہتا ہے؟ یکلخت اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ پھٹے پرانے کپڑوں کا ایک فقیر درویش میرا سودا کرتا ہے. اس نے کہا اگر وہ کرنا بھی چاہے تو تم خریدو گے؟ اس نے تو فرمانے لگے ہاں ایسی کون سی بات ہے، میں ہی خرید لوں گا. وہ ہنس پڑی حقارت کے ساتھ. اس نے خادموں کو کہا کہ یہ کوئی فقیر پاگل سا آدمی ہے، پکڑ لو، چلو ساتھ لے چلیں، ذرا شغل رہے گا اس کے ساتھ، مذاق کرتے رہیں گے، لے چلو ساتھ. لے کے بادشاہ کے پاس آ گئے اور بتایا کہ یہ آپ کی محبوبہ کو خریدنا چاہتا ہے. بادشاہ بھی ہنس پڑا، حقارت آمیز نگاہ سے دیکھا، قریب ہو کے پوچھا حضرت مالک بن دینار سے، کیا آپ واقعی خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر آپ بیچ دیں تو میں خرید لوں گا. آپ نے پوچھا اچھا تم اس کی قیمت کیا دو گے؟ بادشاہ نے پوچھا حضرت مالک بن دینار سے کہ اس کی قیمت کیا دو گے؟ حضرت مالک بن دینار فرمان لگے 2 گٹھلیاں اس کی قیمت ہے، دے دوں گا. 2 گٹھلیاں اس کی قیمت ہے، دے دوں گا. بادشاہ حیران ہو گیا، ہنسنے لگا. اس نے کہا تم نے یہ قیمت، فقیر تم نے یہ قیمت کہاں سے لگا دی؟ اس کی یہ قیمت اتنی سستی کیسے لگا دی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس آپ کی محبوبہ میں ہے کیا؟ سارے عیب ہی عیب تو ہیں، سارے عیب ہی عیب تو ہیں، اور قیمت کیا لگاتا؟ اس نے کہا کیا عیب ہیں؟ اس نے کہا اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے، اگر یہ عطر نہ لگائے پسینہ آ جائے تو بدن سے بدبو آنے لگے تو قریب نہ جائے، اگر بالوں میں تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو بال پراگندہ بدنما ہو جائیں، جوئیں پڑ جائیں، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے، بوڑھی لگے تو تیری رغبت کم ہو جائے، پھر اس کو ماہانہ خون بھی آتا ہے، وہ بھی ناپاکی کی حالت ہے، پھر یہ پیشاب وغیرہ بھی کرتی ہے، وہ بھی ناپاکی کی حالت ہے، دیگر گندگی بھی کرتی ہے، تھوک وغیرہ بھی کرتی ہے، اور رطوبتیں بھی نکلتی ہیں، رنج و علم کی پریشانیاں بھی اس کو پیش آتی ہیں، خود غرضی بھی کرتی ہے، اور تجھ سے پیار بھی اپنی راحت و آرام کی خاطر کرتی ہے. تو آج غریب ہو جائے تو کل تجھے چھوڑ جائے، بے وفا بھی ہے. بتا اس میں خوبی کون سی ہے؟ سارے عیب ہی عیب تو ہیں، تو 2 گٹھلیوں کی قیمت نہ لگاؤں تو اور کیا لگاؤں؟ بادشاہ چکرا گیا، چکرا گیا. اس نے کہا کہ تو نے کیا بات کہہ دی؟ اس نے کہا کہ پھر تیرے خیال میں قیمتی باندی کون ہوگی؟ اگر یہ بالکل سستی ہے. اس نے کہا میرے پاس بھی کچھ باندی ہیں، میرے پاس بھی باندی ہے، اور اس سے 1000 درجے بہتر ہے اور بڑی سستی ملی ہے. وہ کیسے؟ اس نے کہا مشک و زعفران سے بنائی ہوئی ہے وہ باندی، اس کا خمیر مشک زعفران سے بنا ہے، کافور میں لپٹی ہوئی ہے، اگر کھارے پانی میں اپنا لعاب ڈال دے تو اس میں بھی خوشبو آنے لگے، میٹھا ہو جائے، مردہ سے بات کر لے تو وہ بھی زندہ ہو جائے، اگر اپنا بازو ننگا کر دے تو سورج شرما جائے، اگر اندھیرے میں آ جائے تو گھر روشن ہو جائے. وہ میری باندی ہے. اگر دنیا میں زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان پاگل ہو جائے. وہ زعفران کے باغوں میں پرورش ہوتی ہے، اس کی یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں سے کھیلتی ہے، ہر طرح نعمتوں کے خیموں میں رہتی ہے، تسنیم کے چشموں میں نہاتی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتی،
جس سے محبت کرے پھر محبت بدلتی نہیں. بتاؤ وہ باندھی کیسی ہے؟ اس نے کہا وہ تو بڑی اونچی باندھی ہے, بڑی اونچی باندھی ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا وہ مجھے مل سکتی ہے؟ ہاں وہ تمہیں بھی مل سکتی ہے. اس کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں, بس خدا سے عشق کر لو. وہ خدا سے عشق کر لو, اس کی قیمت اللہ سے عشق ہے. اگر اللہ سے عشق ہو جائے اور اس عشق سے تائب ہو جاؤ تو پھر وہ باندیاں نصیب ہو جائیں.